کافی ایسوسیشن باڈیز ایمبرا کے نمائندگان، آصف بٹ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تقریب کا آغاز کرتے ہیں جی اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس طرح کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے جی رمضان کا مہینہ ہے، تو 2 منٹ لیتے ہیں جی، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جی اس کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ اچھا جی اگین شروع اسی چیز سے کریں گے۔ تمام میڈیا کے نمائندگان جو یہاں پر موجود ہیں، آپ سب لوگوں کا جی آنے کا بے حد شکریہ۔ آج جس تقریب اور جس پلیٹ فارم کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی، اور جس طرح آپ نے ابھی آج ساتھ دیا ہے، ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی آپ اس پوری کیمپین کا شانہ بشانہ ہمارے ادارے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا آغاز سے پہلے جی۔ میرا نام حذیفہ احمد ہے، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں رزق ادارے کو۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے 2 کو فاؤنڈرز جی، قاسم صاحب موجود ہیں اس سائٹ پر، موسیٰ صاحب موجود ہیں، جو کہ تینوں کو فاؤنڈرز ہیں۔ ہم تینوں نے مل کر اس کو سٹارٹ کیا۔ ہماری جو ایک کور ٹیم ممبر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، اسلام آباد کی باڈی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں حسان شاہ صاحب، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور بغیر کسی تعارف کے جو 2 سٹارز میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ اپنا انٹروڈکشن خود بھی کرائیں گے، سب ان کو جانتے ہیں۔ سام بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، مشتاق بھائی ساتھ موجود ہیں، اور پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس تقریب میں موجود ہیں۔ رزق کی بنیاد جی 5 سال پہلے رکھی گئی تھی، لگ بھگ اپریل کے مہینے میں۔ اس کو 5 سال ہوئے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ جو تھا، اس کی بنیاد لمز میں جب ہم پڑھ رہے تھے طالب علمی کے دور میں ہم نے رکھی تھی، جس کی بنیاد تھی کہ پاکستان کے اندر 40% سے زیادہ جو ہے کھانا ضائع ہوتا ہے، جبکہ اعداد شمار یہ کہتے ہیں کہ 100 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں، ان کے پاس صحیح غذا نہیں پہنچ پاتی۔ اور اس کی سٹوری جو ہے وہ بڑی بیسک سٹوری ہے جی، جو آپ کی اور میرے گھر کی سٹوری ہے۔ وہ گھر کی سٹوری یہ ہے کہ آپ کی اور میری، جس طرح ہم دیکھتے ہیں، میرے گھر میں میری والدہ ہیں جو کہ پچھلے 30-35 سالوں سے ایک لنگر کا اہتمام کرتی تھی گھر میں، اور آج بھی الحمدللہ وہ گھر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کے لیے۔ اور وہی انسپریشن تھی ہم 3 لڑکوں کے لیے، 3 بچوں کے لیے، طالب علمی کے دور میں، کہ اتنے لوگ ہیں جو کہ کھانا کے طلبگار ہیں، گھر آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستانی معاشرے میں اتنا زیادہ کھانا ضائع کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے گاڑیوں میں ایک جدوجہد شروع کی، اس کا نام رزق رکھا، اور ہم نے کہا کہ جہاں جہاں سے کھانا ضائع ہوگا اس کو کلیکٹ کیا جائے گا اور ان کمیونٹیز تک، ان طبقات تک پہنچایا جائے گا جس کو اس کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ لوگ آتے گئے، ساتھ بڑھتا گیا، اس نے ایک تنظیم کی شکل اختیار کی۔ اور مجھے آج بڑا اپنی ٹیم کے اوپر، جتنے صاحبان یہاں موجود ہیں، جو کہ آج ابھی کچھ ہی لوگ کیونکہ یہاں پہ آ سکتے ہیں، میرا بس چلتا تو میں پوری ٹیم کو یہاں لے کر آتا، کیونکہ ان کی ایفرٹس ہیں۔ ان پورے 5 سالوں میں رزق کی ٹیم نے نہ تو پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں میں کام کیا، ہم نے ابھی تک 7 ملین سے زیادہ میلز سرو کر چکے ہیں ڈفرینٹ علاقوں میں۔ ہم لوگ 6 لاکھ kg سے زیادہ کھانا جو ہے وہ بچا چکے ہیں سپلائی چین کے ڈفرینٹ پوائنٹ سے، جو کہ مستحق ترین کمیونٹیز تک پہنچا ہے۔ نہ کہ صرف ہم نے یہ پروسیس بنایا، ہم نے ایک یوتھ نیٹ ورک پورے پاکستان میں کریٹ کیا، اور یہ ایسی پہلی پاکستان کی موومنٹ ہے جو کہ ہنگر کے اوپر بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے۔ اور اس موومنٹ کی جو سب سے اچھی بات ہے، یہ 21 سینچری کی اگر آپ کہیں، ہم نے اڈیپٹیبلٹی اس طرح کی ہے کہ ہم اس کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کریں۔ نہ تو یہ صرف آپ سمجھے کہ ایک فلاحی کام ہو رہا ہے، ایک سسٹم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے پاکستان میں، ایسا سسٹم جو کہ ٹیکنالوجی کے اوپر بیسڈ ہے، جو کہ گراس روٹ کمیونٹیز کو کنیکٹ کر رہا ہے ان پلیٹ فارم سے، ان جگہوں پہ جہاں پر کھانا ہے، کھانا زیادہ ہے یا کھانا دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو، ان کمیونٹیز کو، ان اداروں پہ جو گراس روٹ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، یہ سسٹم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اپنی ٹیم کے اوپر جی، اور جتنے نمائندگان، جتنے لوگ آج تک ساتھ دیتے رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس پورے سفر میں انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ ان 5 سالوں کی جرنی انہی لوگوں کی وجہ سے، پاکستانی عوام کی وجہ سے بہت کارآمد رہی، بڑی سکسیزفل رہی، اور پاکستان کو مجھے اعزاز شامل ہے، ہماری پوری ٹیم کو یہ اعزاز شامل ہے کہ ہم نے حاصل ہے کہ ہم نے پاکستان کی نمائندگی نہ تو صرف نیشنل پلیٹ فارم پہ کی، پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ریپرزینٹ کیا۔ ہم پاکستان کی واحد آرگنائزیشن تھے جو کہ ورلڈ فوڈ بینکنگ نیٹ ورک کو لنڈن میں ریپرزینٹ کر کے آئے تھے۔ گلوبل فوڈ بینکنگ نیٹ ورک کا ہم پارٹ ہے۔ پاکستان میں بہت چند، یا تو نہ ہونے کے برابر
ادارے ہیں جو کہ گلوبل فوڈ بینکنگ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, ہم وہاں پہ ریکگنائزڈ ہیں, ہماری ایفرٹس ریکگنائزڈ ہیں. ہم پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر 20 بیسٹ سوشل انٹرپرائزز کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تنظیم, ایک سوچ جو کہ ایک طالب علمی کے دور میں نکلی, اس میں تھے. نیت میری ماں کی جس نے یہ کام شروع کیا, ان کی بڑی مخلص نیت تھی. ہم تو صرف ایک کام کرنے کے لیے نکل پڑے تھے بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر. اللہ نے بڑا ساتھ دیا, لوگوں کا بڑا ساتھ آیا, اور الحمدللہ پچھلے 5 سال سے رزق, اگر میں اب آپ کو بتاؤں تو ہمارا جو آفس ہے وہ لاہور میں, ہم باقاعدہ اپنا آفس رکھتے ہیں, اور ہمارے فوڈ بینک کے نیٹ ورکس ہیں جو کہ لاہور میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, اور ان شہروں کے اندر ہم مزید شہروں کے اندر ہمارے کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں جو ہماری پارٹنر ہیں, جو کہ ہماری ٹیکنالوجی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر مستحقین کو ڈھونڈتی ہیں اور وہاں پر کھانا پہنچایا جاتا ہے. تو یہ نیٹ ورک صرف ہماری اپنی بلڈنگز تک محدود نہیں ہے, اس نیٹ ورک کو ہم نے ٹیکنالوجی کی مدد سے پورے پاکستان میں اسکیل کیا ہے, اور الحمدللہ ایک ہنگر فری پاکستان کی موومنٹ کا آغاز کیا, جو کہ پورے پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم پاکستان کی جو فوڈ بیسڈ فلینتھرپی ہے, فوڈ چیریٹی ہے, آپ سب واقف ہیں پاکستان ان ملکوں میں ٹاپ پر آتا ہے جو پاکستان میں فوڈ بیسڈ چیریٹی کرتے ہیں. ہمارا نمبر بڑے بڑے ان ممالک کو سرپاس کر جاتا ہے جن کی جی ڈی پی ہم سے بہت زیادہ ہے, جن کی اکنامک گروتھ ہم سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے, فلینتھرپی دی جاتی ہے اور بے تحاشا دی جاتی ہے, اور اللہ کی راہ میں بے تحاشا اسپینڈ کیا جاتا ہے. ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ تھا, اکنامکس کے اسٹوڈنٹس تھے ہم, کہ اتنی زیادہ فلینتھرپی ہے, اس کو چینلائز کرنے کا ایک میکنزم, ایک سسٹم بنانا چاہیے تاکہ مستحقین تک پہنچے اور اس کا امپیکٹ نظر آئے. اور کھانا جو ہے یہ سمجھنے کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے, یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. آج ہم لوگ مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھیں گے, آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, جی کھانا کیوں دینے سے کیا ہوگا. کھانا جو ہے وہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی جو آگے آئیں گی. آپ یقین کریں کسی بندے کے پاس اگر کھانا نہیں ہے, اگر روٹی نہیں ہے, اگر آپ میرے ساتھ, میں چیلنج کرتا ہوں, میں بلاتا ہوں میڈیا کی نمائندگان کو, اور وہ ہر بندہ جو سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ جی آپ کیوں دے رہے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں ان بستیوں میں, ان علاقوں میں جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں, آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں, اپنے بچے کو اسکل دیں. وہ آپ لوگوں کی بات نہیں سنیں گے. جس بندے کے پاس اس وقت کھانا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, اس کو آپ کسی چیز کی ترغیب دیں گے, میں آپ سے لکھ کر یہ چیلنج کرتا ہوں, وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. کھانا جو ہے بنیاد ہے, اور ہمیشہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے, ہم نے بڑا پڑھا اس کام کے اندر آئے. ہم طالب علم تھے جب لمز میں تھے, ہم ایک اور فیلڈ میں تھے جب ہم اس فیلڈ میں آئے, اور ہم نے ان بستیوں میں گھوما, ان پرابلمس کو دیکھا, تو ہم نے ان لوگوں کو پڑھا جن لوگوں کا ایک کام ہے. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایسا ڈسٹریبیوشن سسٹم بنایا جائے. اور آئیڈیالوجی, میں آپ کو ایک لاسٹ بات بتا دوں, آئیڈیالوجی جو تھی وہ ایسے لوگوں سے آئی کہ بابا فرید کا ایک جو شعر ہے بڑا کامن, آپ نے بھی سنا ہوگا, 5 رکن اسلام دیتے 6واں فریدہ ٹوک, جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک. تو وہ جو آئیڈیالوجی تھی کہ جو آپ نے بیسس بنانا ہے کھانے کو, وہ ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور ایک ادارہ جو کہ 5 سال سے کام کر رہا تھا, جب کووڈ کی سچویشن آئی تو ہم پر ایک ذمہ داری تھی کہ ہم اس پر کیا کریں گے. ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے اپنی موومنٹ کا آغاز کیا, جس کا ہم نے نام دیا احساس کرو موومنٹ. احساس کرو کا مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان میں 1 ملین لوگوں تک پہنچا جائے گا راشن کی سپورٹ کے لیے, جس کا پہلا فیز تھا 10,000 راشن کا, جو کہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا, انیشیٹ کیا. اس میں احسان الحق قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ ان کی فیملی کے روابط تھے, کچھ ان کی فیملی ہمارے ساتھ آلریڈی انوالوڈ تھی, چیریٹی ورک میں انوالوڈ تھی, لیکن ایک کھل کر اس کیمپین میں انہوں نے کہا کہ میں خود بھی, ان کا بڑا پن تھا, آئے, انہوں نے کہا کہ میں اس میں کام کرنا چاہتا ہوں. اور 10,000 کا جو ہمارا پہلا فیز تھا, اس میں الحمدللہ احسان الحق قریشی صاحب اور بہت کارپوریٹس, اسکولز, کالج, یونیورسٹی تب آئے, لیکن سیلیبریٹیز میں انہوں نے لیڈ لی, اور خود بحیثیت خود پرسنل ذمہ داری پر 2,000 خاندانوں کی پہلے فیز میں ذمہ داری لی, اور ان کے نہ صرف ذمہ داری لی, ان کے گھروں تک راشن پہنچائے. سو یہ ہمارے لیے, پوری ٹیم کے لیے بڑی موٹیویشن تھی, اور ہم نے پہلا فیز مکمل کیا. اور ہم لوگوں نے جب اس پرابلم کو ریئلائز کیا پہلے فیز کے بعد, ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ پرابلم جو ہے یہ کافی بڑا پرابلم ہے. ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آخری 2-4 منٹ لوں گا, آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں, اس کے بعد اسٹار اگینسٹ ہنگر کی پریزنٹیشن اور ویڈیو پہ آئیں گے. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, اور اس کووڈ کی سچویشن جو ہے یہ ہمارے لیے کیوں الارمنگ ہے. یہ الارمنگ اس لیے کہ پاکستان کے اندر 18.5 ملین لوگ جاب لیس ہو چکے ہیں.
جو ابھی کرونا کے حالات چل رہے ہیں, کھانے کا ایسا بڑا مسئلہ آنے والا ہے, ابھی بھی ویز میں محسوس کر چکے ہیں, آنے والا وقت ہمارے لیے بہت مشکل ہے, خاص طور پہ ان کمیونٹیز کے لیے جو لوگ جاب لیس ہو چکے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ پہلے جس کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی, اب وہ بھی اس نیٹ کے اندر آ گیا. تو ہمیں بڑی دور ہے اس پروجیکٹ کو چلانا ہے. اسی لیے ہم نے احسان اللہ قریشی صاحب نے ہم نے مل کر ایک انیشیٹو کا آغاز کیا جس کا نام ہے اسٹار اگینسٹ ہنگر. ہم نے جب ریئلائز کیا کہ یہ پرابلم اس حد تک نہیں ہے کہ ایک راشن ڈرائیو کر دی جائے اور لوگوں کے گھر کھانا پہنچا دیا جائے, اس کو ہم نے سسٹینیبل طریقے تک بہت لمبے عرصے تک لوگوں کو سپورٹ دینی پڑے گی, اور اس کے بعد اس سپورٹ کے بعد لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑے گا, کمیونٹیز کو بلڈ کرنا پڑے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں بڑی فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہے اور بڑے لیول پر موبلائز کرنا ہے لوگوں کو تاکہ ہم اس کیمپین کا آغاز کر سکیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کو چھوٹی سی اسٹار اگینسٹ ہنگر میں جتنے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کی ویڈیو دکھائی جائیں. اس اسٹار اگینسٹ ہنگر کا کیا مقصد ہے, کون کون لوگ اس میں جوائن کر چکے ہیں, اس کو ڈیٹیل میں احسان اللہ قریشی صاحب ایکسپلین کریں گے. میں چلتا ہوں ڈائریکٹلی ویڈیو کے اوپر, اور اس کے بعد ہینڈ اوور کروں گا احسان اللہ قریشی صاحب. بہت شکریہ جی. اب مشتاق بھائی بھی یہاں موجود ہیں, وہ بھی ایک سرپرائز لے کر آئے ہوئے جس کو ہم ابھی آپ کے سامنے ڈسکلوز کریں گے. اب میں ہینڈ اوور کروں گا احسان اللہ قریشی صاحب کو, وہ تھوڑا ایکسپلین کریں اسٹار اگینسٹ ہنگر کی موومنٹ کو اور ہم آگے اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. السلام علیکم جی ایوری ون. فرسٹ آف آل آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی کہ اپنے رمضان کے مہینے میں, اور آپ سب نے پرابلی روزے بھی رکھے ہوں گے, وہاں پہ آئے ہیں اور اس کیمپین کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایز این ایتھلیٹ جی, ایز اے ٹینس پلیئر, ہم جو ہے نا کبھی کبھار بہت سیلفش ہو جاتے ہیں ایز این ایتھلیٹ. ہماری ساری لائف جو ہے نا اٹ ریوالوز اراؤنڈ آور میچز, آور ٹرافیز, آور ونس, اور اسی میں جو ہے نا لائف تھوڑی سی بزی ہو جاتی ہے. وی آر آلویز اسٹرائیونگ ٹو ون. لیکن تھرو مائی ایکسپیرینس ان لائف مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ دیر از اے ویری مچ مور پاورفل ایک سگنیفیکنٹ فیلنگ ہوتی ہے جو کہ وننگ سے بھی زیادہ جو ہے نا ایٹ لیسٹ مجھے بہت اچھی لگی ہے. اور وہ جو ایکسپیرینس میں نے کیا تھا جب, تو کوئی بھی میچز جو میں ون کر چکا ہوا ہوں اس طرح کی فیلنگ مجھے کبھی زندگی میں نہیں آئی. دیٹس دا فیلنگ آف جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں کسی کے لیے, بے شک چھوٹا سا کام ہو, تو وہ جو دعائیں آپ کو سامنے ملتی ہیں اور جو ایکسپیرینس آپ کرتے ہو نا, وہ مجھے کبھی کسی ون سے بھی نہیں آیا. 10-15 سال پہلے مجھے یاد ہے, مائی پیرنٹس تھرو آور فاؤنڈیشن, حق فاؤنڈیشن جو فیملی کا ٹرسٹ ہے, اس کے تھرو ہم گئے تھے SOS ولیج کے اندر, اور ان کے ساتھ ابھی بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے. ہر مہینے ان کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ بچوں کی ہم ہیلپ کریں تھرو مائی فیملی ٹرسٹ. تو انہوں نے ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی جی کہ ایک بچی ہے 5 سال کی, وہ سن نہیں سکتی, تو وی ووڈ لائک کہ اگر آپ اس کو جو ہے نا ایک ہیئرنگ ایڈ ڈونیٹ کر سکیں, اینڈ وی ووڈ لائک کہ احسان بھائی آئیں وہاں پہ اور اس کو جو ہے نا پرسنلی جا کے ڈونیٹ کریں. تو آئی واز لائک ہاں جی آئی ایم آل ان, میں پاکستان میں ہوں تو ووڈ لو ٹو کم. اور میں گیا, انہوں نے چھوٹی سی تقریب رکھی ہوئی تھی, میں نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا, اور یہ 5 سال کی بچی پھر اسٹیج پہ آئی, اینڈ آئی پریزنٹڈ ہر ود ہیئرنگ ایڈ, اور وہاں پہ انہوں نے پھر لگایا اس کو ہیئرنگ ایڈ. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان لائف 5 سال کے بعد پہلی دفعہ اس نے نا کوئی آواز سنی. وہ جو ایکسپیرینس تھا نا اس بچی کی آنکھوں میں, اور جس طرح وہ ہنس رہی تھی اور ان وے رو بھی رہی تھی, اور وہ مومنٹ سوچ کے مجھے بھی ہمیشہ ایموشنل ہو جاتا ہوں میں. دیٹ فیلنگ آئی نیور فیلٹ بفور ان مائی لائف, کوئی میچز کھیل کے بھی. تو آئی فیل وہ نیکی کا کام کرنا اتنی چھوٹی سی چیز کے ساتھ میں پوری اس لڑکی کی جو ہے نا لائف چینج کر سکا. اس نے میری لائف ان اے وے چینج کر دی ٹوٹلی. اور اس کے ساتھ پھر جب ہمارے ملک میں اللہ معافی جب ارتھ کوئک آئے تھے, جب سیلاب بھی آئے تھے, آئی ڈیڈ مائی لیول بیسٹ کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے آگے نکل کے جس طرح بڑھ چڑھ کے میں ہیلپ کر سکتا ہوں کروں. اب یہ کووڈ-19 کے دوران آئی نیو کہ پرسنلی اگر اپنی خود کی کیپیسٹی کے اندر جو ہے نا میں اتنے پاکستانیوں کی ہیلپ نہیں کر سکتا جتنوں کی میں کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت بینگ اے اسپورٹس مین, بینگ اے ڈبلس پلیئر, آئی ریئلی بلیو ان ٹیم ورک. جتنا ٹیم ورک, اور میرے خیال سے مشتاق بھائی بھی اس پہ ایگری کریں گے کہ کوئی بھی میچ جیتنے کے لیے, کوئی بھی ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے, کوئی بھی مقصد پانے کے لیے ٹیم ورک کا صحیح طرح ہونا بہت ضروری ہے. جس وجہ سے میں نے رسک جو ہیں حذیفہ, موسیٰ, قاسم, ان لوگوں سے میں لاسٹ ایئر ملا تھا, اینڈ آئی اسٹریٹ اوے کالڈ دیم اینڈ آسکڈ دیم کہ آپ کی جو
کوئی کیمپین چل رہی ہے, کوئی آپ کا گول ہے ڈیورنگ دس کووڈ-19 کے پاکستانیوں کس طرح ہیلپ کرنی ہے, تو انہوں نے مجھے یہ السلام علیکم قریشی جی یہ اوپن بڈ ہے بیسکلی, یہ میرا ریکٹ ہے جی وچ آئی یوز ڈیورنگ 2017. میرے پورے ٹینس کیریئر میں میرا آئی تھنک سب سے فروٹفل سال تھا یہ, جس میں 6 ٹائٹل جیتا تھا اور ایک فائنلس کھیلا تھا. اینڈ یہ ریکٹ جو ہے میں نے 2017 میں یہ یوز کیا تھا, تو آئی ایم ڈونیٹنگ دیٹ فار دس کاز. یہ پاکستان کی شرٹ ہے, 2017 میں میرا پہلا ٹائٹل تھا یہ آکلینڈ کے اندر. دس از اے شرٹ دیٹ آئی وور فار پلئنگ دا فائنلس, and I'm donating this for also for this cause as well. آگے ہمارے اسکواش کے لیجنڈ ہیں جی, obviously کسی تاریخ کے محتاج نہیں, جہانگیر بھائی, and he's always been a role model میری آنکھوں میں, پوری دنیا میں میرے خیال سے he's the best ever athlete ever to play any sports. ان کے ریکارڈ جو ہے کوئی بھی نہیں توڑ سکے, I don't think anybody can break their record at all. اور ان کا ریکٹ ہے اس ویری اسپیشل ایڈیشن, جہانگیر بھائی کے اپنے سگنیچر بھی ہیں اس کے اوپر اور ان کا نام بھی ہے, اور اس لیے اس کی پرائس جو ہے بالکل وہی پرائس ہے جو راجر فیڈرر اور نوواک جوکووچ کی شرٹ کی ہے, وچ از 50 لاکھ روپیز. شعیب ملک جی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن, ہی از آلویز ہیلپ می ایوری ٹائم آئی آسک ہم. یہ اس کے لاسٹ ون ڈے کی جو ورلڈ کپ میں کھیلا تھا انگلینڈ میں, اس کی شرٹ ہے فار ہز لاسٹ ون ڈے میچ کی بیسکلی, جس پہ پوری پاکستانی تھے جب. تو آپ یقین کرو, ایز یو ایگزیکٹلی سیڈ, آئی ایم جسٹ گونا ایکو یور ورڈز. آپ یقین مانو کہ کسی انسان کی خدمت کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ شاید آپ جتنے مرضی ورلڈ کپ جیت لو اتنا نہیں مزہ آتا. وہ اس کی ریزن ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں بیفور آئی گو اینڈ سے فیو تھنگ. میں خود ہمبل بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ غریب ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی. کسی بھی اسپورٹس مین کو اگر آپ ہائیسٹ لیول کے اوپر اچیو کرتے ہوئے دیکھو تو اس کا اگر بیک گراؤنڈ جس طرح میرا تھا, ہمبل بیک گراؤنڈ سے میں اٹھا ہوں. مجھے آج تک وہ بندے یاد ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں مجھے سپورٹ کیا تھا, جنہوں نے مجھے شوز لے کے دیے تھے, جنہوں نے مجھے بیٹ لے کے دیا تھا. مجھے آج بھی وہ لوگ یاد ہیں جو میرا لنچ افورڈ کرتے تھے. میں لنچ افورڈ نہیں کر سکتا تھا سم ٹائم, بٹ دے یوز ٹو ایکچولی بائی می اے لنچ. مجھے آج بھی وہ لوگ یاد ہیں. اس سے بڑھ کر چیز پتہ کیا ہے, میں آج جس سٹیج پہ پہنچا ہوں, شاید میں ان کو پیسوں سے یا شاید میں ان کو اپنے جو بھی اللہ نے مجھے کیلیبر دیا اس کی وجہ سے میں ان کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں, انٹرٹین کر سکتا ہوں. بٹ یقین کرو جو دعا نکلتی ہے نا وہ میں پیسوں سے بھی نہیں ان کے لیے کر سکتا. یہ پکی لکھی بات ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے بینگ جو ہم ایک اپنی فیلڈ میں اللہ نے ہمیں ایک نام دیا ہے, اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے پاکستانی لوگوں کی خدمت کر سکیں, اپنے پاکستان بہن بھائیوں کی خدمت کر سکیں. جیسے صاحب نے کہا, یہ رزق آرگنائزیشن نے پچھلے کوئی 2-3 ہفتے پہلے ہی میں یہاں پہ آیا تھا اور یہ سلسلہ دیا تھا, راشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ عورتیں آئیں اور سفید پوش عورتیں آ رہی تھیں جن کا تعلق پریس سے بھی تھا, جن کے پریس سے بھی تعلق تھے, انہوں نے ان کو ہیلپ کیا اور دے ور شائے ٹو کم آن میڈیا. بیسکلی کون آتا ہے کہ اپنی عزت کو سامنے لے کے آئے. یہ جو روٹی ہے نا, روٹی یہ انسان کو بہت نیچے تک لے جاتی ہے. اللہ ہم سب ملک کی سب لوگوں کی حفاظت فرمائے اس سے. اور یہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, سیکنڈلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں کوئی آپ کو کمپلیمنٹس اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کہ آپ میڈیا ہو. آپ یقین کرو میڈیا کی وجہ سے سارے پروگرام ہٹ ہوتے ہیں. یہ جو آج کا نیو ٹیکنالوجی جو سوشل میڈیا ہے یا جو آپ کا الیکٹرانکس میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے, دے اسٹل پلئنگ اے ہیوج رول. آپ یقین کریں آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیغام پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پہنچنا ہے. اسام کے کچھ فالوورز ہوئیں گے, میرے کچھ فالوورز ہوئیں گے, مگر آپ کے تھرو پتہ نہیں یہ پیغام کہاں تک پہنچے گا. تو کریڈٹ گوز ٹو یو. جیسے اسام نے یہ بات کی تھی کہ ٹیمیں جیتا کرتی ہیں, بندے انڈیویجول نہیں جیتا کرتے. میں اس ٹیم کا حصہ, کتنے میچز میں ہماری پرفارمنس گندی ہوئی ہے, وکٹیں بھی نہیں ملی, پرفارمنس گندی ہوئی ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ میسج وچ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو گائز. امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ جب ہم میچ جیت جاتی ہے نا کوئی ٹیم, جب میچ جیت کے آتی ہے, جب ہم مینیجر کے کمرے میں جاتے ہیں تو ان کے پاس لفافے اینولوپس ہوتے ہیں. وہ لفافوں کے اوپر سب کے جو پرائز منی ہوتی ہے نا وہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں. تو جب مجھے ملتا ہے نا اس میچ کا یا اس ٹورنامنٹ کا پرائز منی, اس پرائز منی کے اوپر میرا نام لکھا ہوتا ہے اور میری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی, مگر پرائز کے حصے میں حصہ سب کو برابر کا ملتا ہے. میرے دوستوں جیتی ہوئی ٹیموں میں ریٹ لگتا ہے انسان کا, چاہے اس میں آپ 0 کرو, چاہے اسام کسی میچ میں چاہے 1 پوائنٹ بھی لے, اگر اس کا پارٹنر اس کو سارے ٹائم میچ جتا دے تو یہ حصے دار بالکل برابر کا ہوگا اسام.
تو آپ لوگ ہم سب لوگ حصے دار ہیں برابر کے. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, گندم کو خریدنے جاؤ نا بازار میں سے, گندم خریدنے لے جاؤ, گندم کو خرید کے جب لے کے آؤ اس کی صفائی کرو نا, اس میں سے کنکر اور پتھر نکلتے ہیں, اور ان کنکر اور پتھروں کا ریٹ بھی گندم کے برابر لگا ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ وہ گندم کے ساتھ ان کی نسبت ملتی ہے تو ان کا بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے. جیسے وہ گندم سے دور ہوتے ہیں ان کا ریٹ ختم ہو جاتا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے, میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ مجھے چوز کر رہا ہے کہ میں اپنے پاکستانی, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, اپنے پاکستانیوں کے لیے خدمت کر سکوں اس پلیٹ فارم کے تھرو. یہ احسان جو کر رہا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے. اور ہمارے کتنے کرکٹرز کر رہے ہیں, شاہد افریدی کر رہے ہیں, شعیب ملک ایون کر رہے ہیں, اور بڑے ہمارے وسیم اکرم جتنے بھی ہیں, یہ سارے کرکٹرز اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں, ناٹ ایون کرکٹ میں, میں اپنے کرکٹرز سب کو بھی کہتا ہوں, اور میں اپنے اداکار لوگوں کو بھی کہتا ہوں, فنون لطیفہ سے جن کا تعلق ہے, آرٹسٹ ہیں جو, ان سے بھی کہتا ہوں پلیز کم اینڈ جوائن اس. جیتی ہوئی ٹیموں میں ریٹ لگتا ہے, 1 روپیہ بھی نہ لگائیں, ساتھ کسی کے چل جانا ہے. ایک دو طرح کے لوگ کبھی نہیں زندگی میں بھولتے لوگوں کو, ایک وہ جو برے وقت میں ہاتھ چھوڑ کے چلے جائے, ایک وہ جو برے وقت میں ہاتھ تھام کے ساتھ چلنے لگ جائے. اور ہاتھ تھامنے والا کبھی نہیں بھولا کرتے, یاد رکھنا, کیونکہ وہ برے وقت میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا. ہماری اسپورٹس میں تو یہ ہوتا ہے, سیلفشلی لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہز ٹائم از اوور, سڈنلی آپ اگلے میچ میں 5 وکٹیں لیتے ہو, آپ کا کیریئر شروع ہوتا ہے, تو وہی لوگ آپ کو آ کے ملتے ہیں پھر دوبارہ. تو ہمیں تو بڑا ایکسپیرینس ہے یہ, اور ہماری اسپورٹس بھی یہی سکھاتی ہے کہ فیلئر اور سکسیس میں سے نکلنے کا طریقہ سکھاتی ہے اللہ کی مہربانی سے. تو میرے دوستو, یہ جو میں آپ کو یہ سارے اپنا فیلنگ شیئر کر رہا ہوں, میں سب سے جتنی بھی کمپنیز ہیں, جتنے بھی جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے, میں ان سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کم اینڈ اسپانسر دس پروگرام, کم اینڈ شیئر سم منی. آپ اپنے جس طرح یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے 10,000 دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی, یہ روایت سنی ہوگی کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑ گئی, تو سارے صحابہ اکرام کو کہا اپنا اپنا مال لے کے آؤ, بیت المال میں مال کی ضرورت پڑ گئی, تو سارے صحابہ لے کے آئے. تو اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, they used to have a race between them کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک پہنچتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے, اچھے کام کر کے. تھوڑا سا اب اللہ ماشاء اللہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, ہماری ریس تو ڈفرینٹ ہے نا, کہ اسام کے پاس کون سی گاڑی ہے, میرے پاس کون سی نہیں ہے. اب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں بڑا سمجھ آ گئی ہے کہ اصل زندگی کیا ہے. اللہ نے ایک دم بتا دیا کہ تم ہو کیا. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو روایت سنانے لگا ہوں اس کو سننا غور سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جیت جاؤں گا. ٹوڈے از مائی ڈے ٹو ون اگینسٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس دن ابو بکر صدیق راستے میں جا رہے ہیں, ان کے پاس تھوڑا سا مال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گٹھلی بنائی ہوئی تھی اور وہ کندھے پہ لے کے جا رہے تھے, اینڈ ہی سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے کہا کہ ٹوڈے از مائی ڈے ٹو ون, آج میرا مال مجھے جتا دے گا. جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کی مجلس میں حاضر ہوئے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی چینج کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا چھوڑا ہوں آدھا لے آیا ہوں. ایون کہ روایت میں علماء کرام اسکالرز بتاتے ہیں کہ اپنی بیوی کا ایک یہ جو کان میں ڈالنے والی ہوتی بالی, ایک چھوڑائے تھے ایک لے آئے تھے. اور جب کہا کہ عمر کیا چھوڑ کے آئے, کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آدھا چھوڑا ہوں آدھا لے آیا ہوں اللہ کے راستے میں. ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کا رسول گھر میں چھوڑا ہوں, باقی سب کچھ اللہ کے واسطے لے آئے. میرے دوستو, ٹوڈے از دا ٹائم ٹو سرو آر پیپل, سرو آر نیشن. اللہ نے ہمیں استعداد دی ہے, 1 روپے کی ویلیو کو کم نہ سمجھنا. یہ پورا قصہ سنانے کا مطلب ہے, کبھی تم پیسہ نہیں دے سکتے تو سپورٹ کر سکتے ہو, دعا کر سکتے ہو, ہاتھ اٹھا سکتے ہو. کئی لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں بیچارے, نہیں کر سکتے, مگر وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سم آف دی ادر. 1 روپیہ بھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا. ایک صحابی نے سارا دن خدمت کر کے کھجوروں کا اتنے کھجورے لے کے آیا تھا. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ دیکھے, ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے تھے, اور گٹے ہاتھوں میں پڑے ہوئے تھے. ان ہاتھوں کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ یہ کھجوریں کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ کا حکم آیا کہ لوگوں کو ضرورت ہے, اللہ کو میرے مال کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی جو سوشل میڈیا ہے یا جو آپ کا الیکٹرانکس میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے, دے اسٹل پلئنگ اے ہیوج رول. آپ یقین کریں, آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیغام پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پہنچنا ہے. اسام کے کچھ فالوورز ہوئیں گے, میرے کچھ فالوورز ہوئیں گے, مگر آپ کے تھرو پتہ نہیں یہ پیغام کہاں تک پہنچے گا. تو کریڈٹ گوز ٹو یو. جیسے اسام نے یہ بات کی تھی کہ ٹیمیں جیتا کرتی ہیں, بندے انڈیویجول نہیں جیتا کرتے. میں اس ٹیم کا حصہ, کتنے میچز میں ہماری پرفارمنس گندی ہوئی ہے, وکٹیں بھی نہیں ملی, پرفارمنس گندی ہوئی ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ میسج وچ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو گائز. امپورٹنٹ میسج یہ ہے
کہ جب ہم میچ جیت جاتی ہے نا کوئی ٹیم، جب میچ جیت کے آتی ہے، جب ہم مینیجر کے کمرے میں جاتے ہیں تو ان کے پاس لفافے اینولوپس ہوتے ہیں، وہ لفافوں کے اوپر سب کے جو پرائز منی ہوتی ہے نا وہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں. تو جب مجھے ملتا ہے نا اس میچ کا یا اس ٹورنامنٹ کا پرائز منی، اس پرائز منی کے اوپر میرا نام لکھا ہوتا ہے اور میری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی، مگر پرائز کے حصے میں حصہ سب کو برابر کا ملتا ہے. میرے دوستوں جیتی ہوئی ٹیموں میں ریٹ لگتا ہے انسان کا، چاہے اس میں آپ صفر کرو، چاہے حسام کسی میچ میں چاہے 1 پوائنٹ میں لے، اگر اس کا پارٹنر اس کو سارے ٹائم میچ جتا دے تو یہ حصے دار بالکل برابر کا ہوگا حسام. تو آپ لوگ، ہم سب لوگ حصے دار ہیں برابر کے. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں، گندم کو خریدنے جاؤ نا بازار میں سے، گندم خریدنے لے جاؤ، گندم کو خرید کے جب لے کے آؤ اس کی صفائی کرو نا، اس میں سے کنکر اور پتھر نکلتے ہیں، اور ان کنکر اور پتھروں کا ریٹ بھی گندم کے برابر لگا ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ وہ گندم کے ساتھ ان کی نسبت ملتی ہے تو ان کا بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے، جیسے ہی وہ گندم سے دور ہوتے ہیں ان کا ریٹ ختم ہو جاتا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ مجھے چوز کر رہا ہے کہ میں اپنے پاکستانی، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے خدمت کر سکوں اس پلیٹ فارم کے تھرو. یہ احسان جو کر رہا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے. اور ہمارے کتنے کرکٹرز کر رہے ہیں، شاہد افریدی کر رہے ہیں، شعیب ملک ایون کر رہے ہیں، اور بڑے ہمارے وسیم اکرم جتنے بھی ہیں، یہ سارے کرکٹرز اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں، ناٹ ایون کرکٹ میں، میں اپنے کرکٹرز سب کو بھی کہتا ہوں، اور میں اپنے اداکار لوگوں کو بھی کہتا ہوں، فنون لطیفہ سے جن کا تعلق ہے، آرٹسٹ ہیں جو، ان سے بھی کہتا ہوں پلیز کم اینڈ جوائن اس. جیتی ہوئی ٹیموں میں ریٹ لگتا ہے، 1 روپیہ بھی نہ لگائیں، ساتھ کسی کے چل جانا ہے. 1-2 طرح کے لوگ کبھی نہیں زندگی میں بھولتے لوگوں کو. ایک وہ جو برے وقت میں ہاتھ چھوڑ کے چلے جائے، ایک وہ جو برے وقت میں ہاتھ تھام کے ساتھ چلنے لگ جائے. اور ہاتھ تھامنے والا کبھی نہیں بھولا کرتے، یاد رکھنا، کیونکہ وہ برے وقت میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا. ہماری اسپورٹس میں تو یہ ہوتا ہے، سیلفشلی لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ نا ہز ٹائم از اوور، سڈنلی آپ اگلے میچ میں 5 وکٹیں لیتے ہو، آپ کا کیریئر شروع ہوتا ہے، تو وہی لوگ آپ کو آ کے ملتے ہیں پھر دوبارہ. تو ہمیں تو بڑا ایکسپیرینس ہے یہ، اور ہماری اسپورٹس بھی یہی سکھاتی ہے کہ فیلئر اور سکسیس میں سے نکلنے کا طریقہ سکھاتی ہے اللہ کی مہربانی سے. تو میرے دوستو، یہ جو میں آپ کو یہ سارے اپنا فیلنگ شیئر کر رہا ہوں، میں سب سے جتنی بھی کمپنیز ہیں، جتنے بھی جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، میں ان سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کم اینڈ اسپانسر دس پروگرام، کم اینڈ شیئر سم منی. تو آپ اپنے کو جس طرح یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے 10,000 دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی، یہ روایت سنی ہوگی کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑ گئی، تو سارے صحابہ اکرام کو کہا اپنا اپنا مال لے کے آؤ. بیت المال میں مال کی ضرورت پڑ گئی تو سارے صحابہ لے کے آئے. تو اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، they used to have a race between them کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک پہنچتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے، اچھے کام کر کے. تھوڑا سا اب اللہ ماشاء اللہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، ہماری ریس تو ڈفرینٹ ہے نا، کہ اسام کے پاس کون سی گاڑی ہے، میرے پاس کون سی نہیں ہے. اب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں بڑا سمجھ آ گئی ہے کہ اصل زندگی کیا ہے. اللہ نے ایک دم بتا دیا کہ تم ہو کیا. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو روایت سنانے لگا ہوں اس کو سننا غور سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جیت جاؤں گا. ٹوڈے از مائی ڈے ٹو ون اگینسٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس دن ابو بکر صدیق راستے میں جا رہے ہیں، ان کے پاس تھوڑا سا مال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گٹھلی بنائی ہوئی تھی اور وہ کندھے پہ لے کے جا رہے تھے. اینڈ ہی سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کہ ٹوڈے از مائی ڈے ٹو ون، آج میرا مال مجھے جتا دے گا. جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی مجلس میں حاضر ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی چینج کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا چھوڑا ہوں آدھا لے آیا ہوں. ایون کہ روایت میں علماء کرام اسکالرز بتاتے ہیں کہ اپنی بیوی کا ایک یہ جو کان میں ڈالنے والی ہوتی بالی، ایک چھوڑائے تھے ایک لے آئے تھے. اور جب کہا کہ عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا چھوڑا ہوں آدھا لے آیا ہوں اللہ کے راستے میں. ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کا رسول گھر میں چھوڑا ہوں، باقی سب کچھ اللہ کے واسطے لے آئے. میرے دوستو، ٹوڈے از دا ٹائم ٹو سرو آر پیپل، سرو آر نیشن. اللہ نے ہمیں استعداد دی ہے. 1 روپے کی ویلیو کو کم نہ سمجھنا. یہ پورا قصہ سنانے کا مطلب ہے کبھی تم پیسہ نہیں دے سکتے تو سپورٹ کر سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، ہاتھ اٹھا سکتے ہو. کئی لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں بیچارے، نہیں کر سکتے، مگر وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سم آف دی ادر. 1 روپیہ بھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا. ایک صحابی نے سارا دن خدمت کر کے کھجوروں کا اتنے کھجورے لے کے آیا تھا. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ دیکھے، ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے تھے، اور گٹے ہاتھوں میں پڑے ہوئے تھے. ان ہاتھوں کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ یہ کھجوریں کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ کا حکم آیا کہ لوگوں کو ضرورت ہے، اللہ کو میرے مال کی ضرورت ہے،
تو میں یہ کھجوریں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ کے کام آؤں. میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھے, میں سارا دن کام کیا, کام کر کے یہ میں کھجوریں لے کے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کے اوپر ان کھجوروں کو رکھ دیا کہ تیری کھجوریں سب سے زیادہ عزیز ہیں, کیونکہ تو ایکچولی اپنی نیت سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے گیا تھا, تو تیری کھجوریں سب سے زیادہ ہیں. کم ہونا یا بڑا ہونا کرائٹیریا نہیں ہے, نیت کا اچھا ہونا بہت کرائٹیریا امپورٹنٹ ہے. تو ہماری نیتوں کو اللہ اچھا کرے, اللہ کے واسطے کریں. ہمیں کوئی مالجز نہیں چاہیے, کسی کو نہیں کوئی مالجز چاہیے, صرف یہ کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے چن لے اور مرتے دم تک چن لے. اس لیے کہ جب اللہ قیامت والے دن وہ آدمی کو پوچھیں گے تم نے مجھے پانی نہیں پلایا, تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ پانی, آپ تو اس کے محتاج ہی نہیں ہیں, آپ تو پلانے والے میں, آپ مجھ سے کہاں پانی پینے آئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد ہے فلاں شخص تیرے در پہ آیا تھا, تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا, وہ میں ہی تو تھا میرے بندے. وہ روٹی جس کو تو نے نہیں کھلائی وہ میں ہی تو تھا. جیسے صاحب نے فرمایا نا کہ وہ ایک بچی نے اس کے دل کو ہلا دیا. تو اب یہ جو چیزیں نا ہمارے زندگی میں بہت آتی ہیں. آپ یقین مانیں کرکٹ کے میچز کے پریشر ہی نہیں لگتے, یقین کریں. آپ کوچنگ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں کوچنگ کی ہے, پریشر ہی نہیں لگتے. پتہ کیوں نہیں پریشر لگتے؟ اس لیے نہیں لگتے کہ زندگی دیکھو تو صحیح کیا, ایک ہلکا سا وائرس آیا اور ہم سب لاک ڈاؤن ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میڈیا از گوئنگ ٹو پلے دا ہیوج رول, اور آپ بہت اچھے کر رہے ہو. جزاکم اللہ خیر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اپنی ویلیو کو کبھی کبھی اندازہ کیا کرنا. یہ احسان بیٹھا ہے میرے ساتھ, اس سے پوچھنا جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں نا, مقصد جس بندے کو پتا ہو نا ٹریننگ کا, جب آپ کو پتا ہو نا ہم نے کیمرہ کیوں لگایا ہوا ہے, میں نے یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں, جب آپ کو اپنے مقصد کا آپ کو پتا چل جائے گا نا, تو آپ کا کیمرے کا ایڈجسٹ کرنا بھی آپ کو اتنا ہی جزائے خیر دے گا جو احسان کر رہا ہے, جو یہ رزق والے کر رہے ہیں. پتہ ہے کیونکہ آپ کا ان کا پیغام آپ لے کے جا رہے ہو لوگوں کے پاس. تو آپ اپنی انڈر ویلیو نہ کرنا اپنے آپ کو. یو آر دا بیسٹ پیپل, یو پاکستان کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو فار دس پلیٹ فارم کہ یو سپورٹنگ اس. اور میں سارے جتنے بھی ہمارے کولیگس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جتنے بھی بزنس مین ہیں, ملٹی نیشنلس کمپنی والے ہیں, جتنے بھی جس طرح سامنے کا سروس والوں نے آلریڈی بڈ کر دی ہے, تو یو نو لائک دس از ویری گڈ. اینڈ آئی وڈ انشاءاللہ پرسنلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک مائی جو گورے انگریز ہیں, جو میرے اپنے پاکستانی کرکٹرز ہیں, آئی وڈ ریکویسٹ دیم کہ جو اپنی شرٹیں یا کوئی بیٹ یا گلوز دیں, تاکہ وہ چیزیں تو ادھر رہ جانی ہیں. اصل تو مال وہ ہے جو ہم نے آگے جو وقت ڈپازٹ کروانا ہے, اور وہ ڈپازٹ انشاءاللہ تب ہوگا جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. میں اپنی شرٹ لے کے آیا ہوں, ورلڈ کپ کی شرٹ لے کے آیا ہوں, یہ دیکھ لیے, یہ ورلڈ کپ کی شرٹ ہے 99 والی. تو میرے گھر میں میں کرتا ہوں یہ میں کل ساری رات ڈھونڈتا رہا ہوں. یہ میری وائف نے پتہ نہیں آج صبح سحری کے وقت پتہ نہیں کون سے بیگ کھول رہی تھی, تو مجھے پتہ کیا لگ رہا تھا, نماز فجر سے پہلے, سحری سے پہلے جب وہ ڈھونڈ رہی تھی نا بیگوں میں سے, میں نے کہا مجھے حصہ ملے نہ ملے, اس کو پورا حصہ مل جائے گا کیونکہ یہ پوری کوشش کر رہی ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ دس. میں احسان کے ساتھ کرتا ہوں. ارشد بھائی آئے, ارشد بھائی آ جائیں, ایسے ہی کر دوں. یہ 99 ورلڈ کپ جو ابھی وسیم بھائی کی تصویر آپ دیکھ رہے تھے, وہ یہی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. جی کیا کرنا ہو گیا جی, ڈن. سائڈ کے لیے تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. بتا رہے ہیں ڈیٹیل, اس کے بعد اینڈ میں کنکلوڈ کریں. 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رزق کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جیسا مشتاق بھائی نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ بڑی خیر کرے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور جس طرح کووڈ-19 نے جو آج کل حالات ہیں، جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے آفٹر افیکٹس بھی بہت میں سمجھتا ہوں بڑے خوفناک ہیں. جو رسک کی ٹیم ہے اور جو یہ کام کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جس طرح مشتاق صاحب نے کہا کنٹریبیوشن، کہ میں آج یہاں یہ کہتا ہوں رسک کی پوری ٹیم کو کہ صحافیوں کا جو کنٹریبیوشن ہے یا لاہور پریس کلب کا ہے، یہ پریس کلب جو ہے یہ آپ کے حوالے ہے. جب بھی آپ آئیں، جس طرح بھی آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا رسک کی ٹیم کے ساتھ کہ لاہور کے جرنلسٹ، لاہور پریس کلب بالکل آپ کے شانہ بشانہ ہیں. جب آپ چاہیں، جس وقت چاہیں، یہ پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی. اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ آپ کا جو سلوگن ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ یہ اسٹار اگینسٹ ہنگر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وار اگینسٹ ہنگر ہے. یہ جنگ آپ لڑ رہے ہیں ایک بھوک کے خلاف، تو یہ وار اگینسٹ ہنگر ہے. اور آپ کے سامنے مشتاق احمد اور سام الحق، یہ دنیا کے وہ چہرے ہیں جہاں پاکستان کا ان لوگوں نے نام بلند کیا، پرچم بلند کیا. پاکستان کی اگر ملکوں میں شناخت ہے دنیا میں، تو یہ ہمارے سفیر ہیں، یہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں جہاں جو پاکستان کی شناخت کے لیے کام کرتے ہیں. تو آج سام الحق جیسے، مشتاق احمد اور جتنے سٹارز سام الحق نے دکھائے ہمیں دنیا کے، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ، یہ تو میرے خیال ریٹ سے نڈال کا یا دوسرے سٹارز کا لگایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کے لیے، میچز دیکھنے کے لیے سام الحق کو پتہ ہوگا، یہ تو پتہ نہیں ہزاروں ڈالرز کی ٹکٹس خریدتے ہیں لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سام صاحب، مشتاق صاحب اور رزق کی پوری ٹیم، لاہور کے جرنلسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس کاز کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بڑا کاز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ رزق کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہے، واقعی روٹی کے معاملے میں مشتاق صاحب نے ٹھیک کہا کہ لوگ بالکل رزق کے معاملے میں کہاں تک چلے جاتے ہیں. تو یہ جو رزق کا انتظام ہے، دیکھیں آپ ہال دیکھیں تو کارنرز میں آپ کو سارا یہی چیز نظر آ رہی ہوگی. تو یہ ہال بھرا ہوا تھا، یہ ہال ہم نے بھرا ہوا تھا کہ جو آئے وہ یہاں سے لے جائے. تو الحمدللہ کہ یہی کام کر رہے ہیں. بتانا نہیں میں چاہتا کہ ہم نے کہاں سے کیا، کیا ڈونیٹ کیا، لیکن 2-2.5 ہزار لوگوں کو ہم نے یہاں سے راشن تقسیم کیا. اور ابھی بھی 200-300 پڑے ہیں، جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں. تو یہ کام جو ہے الحمدللہ پاکستانیوں میں یہ بہت، کبھی کوئی اللہ نہ کرے اس ملک پہ کوئی آفت آئے. یہ تو وبائی جو ہے، یہ تو پوری ایسی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور اللہ نے بتایا کہ میں ہوں. دیکھیں نا، وہ لوگ، وہ ہماری خواتین جو نقاب کرتی تھیں پورا یورپ میں، اور وہ جو دین پہ پوری چلتی تھیں، تو وہ ہالینڈ نے کہا کہ یہ اتارے نقاب، جرمنی نے کہا اتار دیں، تو اب پوری دنیا نے وہ نقاب پہن لیا. تو اللہ نے یہ، اللہ سے توبہ کریں سب مل کے، معافی مانگے. اور جس طرح مشتاق صاحب نے کہا کہ اپنے ہم نے آگے بھی جواب دینا ہے. اصل زندگی تو یہ نہیں ہے، اوپر ہے جواب دینا. تو الحمدللہ جو آج کام کر رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے سام الحق صاحب، مشتاق صاحب اور دیگر سٹارز انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا اور لاہور کے صحافی آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی، ایک چھوٹی سی. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیڈ کا آفیشلی آکشن جو ہے وہ عمل شروع ہو گیا ہوا ہے. جس طرح سام بھائی نے کہا، سروس گروپ نے راجر فیڈرر کے جوتوں کی جو بیڈ ہے پہلی، وہ 3,30,00,000 روپے کی لگا دی ہے. اور مجھے بھی بڑا اعزاز ہے پاکستانی عوام پہ، غیور عوام پہ. الرحمان ڈیولپرز جو ہیں، ہم نے ان کو یہ پروپوزل بھیجا تھا، ان کے نمائندگان یہاں پر آ چکے ہیں بیڈ لگانے کے لیے آفیشیلی. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنا حصہ جو ہے اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ آئیں، یہ بتائیں الرحمان ڈیولپرز کے بارے میں بتائیں، کس کی طرف سے بیڈ لگا رہے ہیں اور کس چیز کی. تو پلیز سر ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، آغا ہمایوں میرا نام ہے. اس وقت میں میاں مشتاق صاحب کو الرحمان ڈیولپرز کی طرف سے یہاں پر الرحمان ڈیولپرز کی طرف سے میاں مشتاق صاحب کی جانب سے میں یہاں پر ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آغا ہمایوں میرا نام ہے. تو اس وقت ہم یہاں پر جو آپ کے یہاں پر ارینجمنٹس آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ بیڈنگ پروسیس چل رہا ہے. وی آر پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ پروسیس. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اور اس میں ہم بھرپور شرکت کر کے اس کو کامیابی کے لیے اپنا پورا رول ادا کریں گے. تھینک یو جی. ایک بڑی اہم بات آپ نے کرنی ہے کہ ماشاءاللہ جو
इंफरादी काम है, मुनफरद काम है। लश्कर खान को और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप रिस्क को बचा रहे हैं। पाकिस्तान में मेरा हाथ पहला कोई बाकायदा काम है। तो आपने जिस तरह बताया कि 6 लाख आपने 6 लाख 6 ही आपने खाने को महफूज किया, तो ये कोई आपका टारगेट है पाकिस्तान में कितना खाना वेस्ट हो रहा है और कितने लोग भूखे सो रहे हैं, और आप अपने टारगेट को कब तक अचीव कर लेंगे? जी सबसे जी ज़बरदस्त सवाल किया जी। जी हमें एजाज़ हासिल है, पाकिस्तान की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिस्टमेटिकली थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम फूड वेस्टेज के ऊपर काम करें। मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर 40% खाना जो है सप्लाई चेन के अंदर ज़ाया होता है। इसका मतलब है कि जब वो उगता है और जब वो रेस्टोरेंट तक पहुँचता है और रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, शादी और ब्याह के फंक्शन में खाते हैं, 40% खाना इस पूरे अमल में ज़ाया हो जाता है। और ये खाना वो होता है जो कि किसी के पेट में जा सकता था, जबकि इसको अगर ट्रांसलेट करें तो 36 मिलियन टन्स बनता है खाना एनुअली, सालाना 36 मिलियन टन्स खाना पाकिस्तान में ज़ाया होता है। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा, रिपोर्ट्स बता रहा हूँ जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। और जबकि दूसरी तरफ अवेलेबल स्टैट्स हैं पाकिस्तान के अंदर 100 मिलियन पाकिस्तानी फूड इनसिक्योर, और इस क्राइसिस के बाद ये नंबर बढ़ गया है। और हमारी जो इदारा है वो टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमारा मकसद है कि इसको 10 से 15% तक हम आने वाले सालों में कम करें, इंशाल्लाह इस वेस्टेज को कम करें थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आवर नेटवर्क। जी जी ये जो फिगर है ये सारे कोई ऐसा भी है जिसने अभी तक ग्रांट भी दी हो फंड की शक्ल में कि ये शर्ट दे दी, सैफ गेम्स का बताइएगा। या कोई टेंस नहीं देखें जी, अभी तो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए अगर ये लोग अपनी साइन मेमोरेबिलिया ही दे रहे हैं, इनकी बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोगों से जो मैंने थी अपनी कैंपेन के थ्रू ड्यूरिंग कोविड, ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तानी कौम से मैंने पैसा लिया है और मांगा है और रिक्वेस्ट की है कि मैं आगे पाकिस्तानी लोगों की हेल्प कर सकूँ। इट्स बीन एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मुझे मिला पूरे पाकिस्तान में ड्यूरिंग दिस लास्ट मंथ, जहाँ पे लोगों ने मुझे अल्लाह के फजल करम से ट्रस्ट करके और फेथ करके मुझे भी और इसको जितने पैसे दिए हैं, वी वर एबल टू कलेक्ट 70 लाख रुपया, जिसकी वजह से स्टॉक पोर्शर टेनिस जो है वो 2000 फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकी है। अब इसी को करते हुए मैं कैंपिंग के लिए भी मुझे अभी फेडरल गवर्नमेंट से पिछले हफ्ते ही चेक मिला था सैफ गेम्स का, जिसमें मैंने 1 सिल्वर मेडल लिया था और 2 ब्रॉन्ज मेडल, तो मुझे 10 लाख का चेक मिला था। वो भी मैं इस कैंपेन में रिस्क वालों को आज डोनेट करना चाह रहा हूँ, ताकि ये स्टार्ट कैंपेन शुरू करते हैं, राशन बैग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोसेस चलता रहे, तो इसके थ्रू इंशाल्लाह दे कैन हेल्प 300 मोर फैमिलीज़। और ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ मैं, जैसा आपने कहा रहमान ग्रुप्स ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है, और आई होप कि आगे इंशाल्लाह और लोग भी करें। भैया आएंगे तो नहीं, क्योंकि सबके लॉकडाउन हुए हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, प्रॉब्ली विल गेट देम ऑन द वीडियो, फ़ोन कॉल्स वगैरह के ऊपर मैसेजेस, और लोगों ने अपने शॉर्ट आउट्स दिए भी हैं मुझे। सब जगह पे लॉकडाउन है, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो फ्लाइटें भी बंद हुई हुई हैं, तो दैट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और नीलामी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि 29 जो रमज़ान है, ईद से एक दिन पहले जो है उस दिन हम बंद कर देंगे। हम कर रहे हैं लोग कि हुकूमत जो है ना पैसा दे रही है, खाना दे रही है, बेकारी पैदा कर रही है। एक तो मजबूत तौर पर थोड़ा इसका बता दीजिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप ये जो टाइगर फोर्स बनी है हुकूमती सतह पर, इससे कोई हेल्प लेंगे? देखिए खासा आप बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दुनिया में जब क्राइसिस आते हैं ना, अगर आपको याद हो कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके साथियों के ऊपर ये जो भूख के क्राइसिस आए, एक दफ़ा अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रात दोपहर की गर्मी में बाहर निकले, और बाहर निकले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाहर क्यों निकले हो इतनी गर्मी में? या रसूल अल्लाह भूख की वजह से नींद नहीं आ रही, लेटा नहीं जा रहा, भूख की वजह से लेटा नहीं जा रहा। तो आप फरमाया, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह हमने एक पत्थर बांधा हुआ अपने पेट के ऊपर ताकि हमें भूख सताए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक उठाई, मेरे नबी ने जब कमीज़ उठाई तो उसमें 2 पत्थर बांधे हुए। तो जो आपका क्वेश्चन है, ऐसी सिचुएशन में मैं बल्कि ये मैसेज दूंगा आपके क्वेश्चन के थ्रू कि जितने भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपनी लेविश ज़िंदगी को थोड़ा सा कट डाउन करके, जो बच्चे आपके मैकडॉनल्ड्स या दूसरी चीज़ें जितनी भी बाहर की चीज़ें खाते हैं उनको कट डाउन करके अपने बच्चों में ये भी कोशिश करें कि उनको ये बताएं कि अगर ये पैसे बचा के आप घर का खाना खा लें और ये खाना आप लोगों को बचा दें, यू नेवर नो, वो 500 बच्चे जो आपके डालते हैं इसमें एक फैमिली का खाना बन जाए। तो आपका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसी सिचुएशन में हमें एज ए मुल्क
جیسے ہم سارے بیٹھ کے بات کریں ایز اے ٹیم ہمیں لڑنا ہے, ایز اے ٹیم ہمیں فائٹ آؤٹ کرنی ہے. لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے یہ کہنا یا اللہ ہمیں مدد کرنے کی, ایک دوسرے بھائی بہن کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. سو مائی پوائنٹ از, یور کوسچن از ویری امپورٹنٹ. ہمیں ایز اے نیشن میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں, جو بھی ہے اپنے خرچوں کو کٹ ڈاؤن کریں, اپنی لیوش زندگی کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر کے وہی پیسے جو ہیں اس وقت اپنی یہ جس طرح ہم اس فاؤنڈیشن رزق کے لیے بیٹھے ہوئے, اس ٹیم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں حصہ ڈال رہا ہوں. کوئی بھی جہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. مقصد سارا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ہمارا پاکستانی بھوکا نہ سوئے, بھوکا اور پیاس سے سوئے نہ. یہ ہماری ساری جی بالکل جی, ہم لوگ حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ بھی چل رہے ہیں, اور جہاں جہاں لوکل گورنمنٹ آفیسز سے کوارڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم کر بھی رہے ہیں. اور ایک اور اسپیشل چیز ہے جی میں مینشن کرنا چاہوں گا, ایک تو چیک ہے جو اسام بھی پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ رسک ٹیم کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو بھی پلیز اسام بھی اگر آپ چاہیں تو پریزنٹ کر لیں. دوسری چیز ہے کہ رسک کی ٹیم یہاں پر تھی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. زین, نور, زمان, زارا, یہ لوگ سارے موجود ہیں. ہمارا حصہ پڑ گیا نا سارا. شکریہ. مزید جی ایک سوال, اگر کسی کو آخری سوال